صل علی محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. چلیے جناب. النبي صلى الله عليه وسلم تبعنه في ذلك خير للذين يريدون وجه الله ثوابه بما يعملون وأولئك هم المفلحون الفائزون. وما آتيكم من الربا بأن يعطي رسولا هبة أو هدية ينفذ أكثر منهم وسمي باسم المفعول من الزيادة في المعاملة ليربو في أمام الناس المعطين. کیوں کیسے آئے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ وسعت دینے والے ہیں، اس لیے تخلقوا باخلاق اللہ وآت ذی القربى حقہ، تم بھی رشتہ داروں کو اس کا حق دیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، جب تم کو رزق دیا ہے تو تم رزق میں سے خرچ کر لیا کرو. وآت ذی القربى القرابۃ حقہ من البر والصلۃ، احسان کرو ان کے ساتھ، والصلۃ صلہ رحمی کرو. ذوی القربیٰ کو مقدم کیا اس لیے کہ ان کا ڈبل حق ہے، فقیر بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، ٹرپل حق ہے. اور مسکین کو دیا کرو اور ابن سبیل کو دیا کرو. مسافر اگرچہ وہ گھر میں مالدار ہے لیکن سفر میں غریب ہے، صدقہ ان کو دیا کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کی تابع ہے، یعنی سب کو یہ حکم ہے ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ایتاء الحقوق، ذالک ایتاء الحقوق بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ارادہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور ثواب. یریدون ذات اللہ اے ثواب ہو، ثواب یہ تعویل کرتے رہتے ہیں. وجہ اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کا چہرہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ثواب ہے اپنے اعمال میں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ المفلحون کامیاب ہے، الفائزون. فلاح کے معنی الفوز بالمقصود، مقصود میں مقصد میں کامیاب ہونا، اس کو فلاح کہتے ہیں فی الدنیا والآخرہ. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، صدقات اور احسان کیا کرو اور ربا مت کیا کرو. وما آتیتم من ربا کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ جو مال تم دیتے ہو من ربا، ربا کی وجہ سے اور ربا کے لیے، تاکہ آپ کو ربا مل جائے جو حرام ہے. اور یہ کیوں دیتے ہو؟ لیربو فی اموال الناس، تاکہ لوگوں کے مال میں زیادتی پیدا کرے. لوگوں کا مال کا مطلب تمہارا مال تم نے دیا ہے تاکہ زیادہ مل جائے. فلا یربو عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نقصان اور خسارے اور شر کا ذریعہ ہے اور خسارے کا ذریعہ ہے اور گناہ ہے. وما آتیتم من زکات، اور جو تم صدقات زکات دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اور زیادہ کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو ربا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں، اور اگر دنیا میں نہ ہو تو آخرت میں خسارے کا سبب ہوگا. تو المراد من الربا الزیادۃ المحرمۃ. دوسرا معنی جس کو عام مفسرین نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ربا سے مراد ہے ما یعطى من الہدیۃ بقصد ان یأخذ الزائدہ. آپ کسی کو کچھ ہدیہ دیتے ہیں تاکہ آپ کو اس سے زیادہ مل جائے.
جیسے کبھی کبھی فقیر آدمی امیر آدمی کے پاس تھوڑا سا تحفہ لے جاتا ہے تاکہ اس کو زیادہ ہدیہ مل جائے، تو یہ ناجائز تو نہیں ہے. الا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنن تستکثر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں تھا، دوسری لوگوں کے لیے مباح ہے، لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے اس نیت سے دیا ہے تاکہ اس کو زیادہ مل جائے دنیا میں. اب دنیا میں زیادہ ملے یا نہ ملے لیکن ثواب نہیں ملے گا. یہ شیئا ہبۃ او ہدیۃ، جو ہبہ دے دے یا ہدیت دے دے. ہبہ عام ہے اور ہدیہ خاص ہے. ہدیہ اس کو کہتے ہیں تاکہ دوسرے کو دل خوش کرنے کے لیے دے دے، اس کا دل خوش ہو جائے. یطلب اکثر منہ ہو تاکہ زیادہ کو طلب کرے اس میں سے. فسمی باسم المطلوب من الزیادت، تو اس کا نام ربا رکھا گیا. یہ اسم المطلوب من الزیادت، اس میں جو زیادتی مطلوب ہے اس کے نام پر، یعنی جو دے رہا ہے وہ تو ربا نہیں ہے، جو اس کے بدلے میں مل رہا ہے وہ ربا اور زیادہ ہے. من الزیادت بالمعاملہ، کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک آدمی نے اپنے گھر میں خوبصورت چادر اور شال بنائی، اس پر پھول وغیرہ لگائے اور بیل بوٹیاں بنائی تاکہ بادشاہ اس تحفے کو قبول کر کے اس کو زیادہ دے دے. بادشاہ کے پاس جب پہنچا اس نے کہا، پہلے تو بادشاہ کا ملنا مشکل تھا، اس نے کہا بتاؤ اس کی قیمت کتنی ہے. تو اس غریب آدمی نے کہا یہ میں نے قیمت کے لیے تو نہیں لایا، آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں. اس نے کہا نہیں قیمت بتاؤ. قیمت نہیں بتاتے ہو تو واپس چلے جاؤ، لے لو اپنی شاد. اس نے واپس لی. راستے میں آ رہا تھا اور بہت ہی زیادہ مغموم تھا. کسی نے اس سے کہا تم کیوں مغموم ہو؟ کہا میں نے شال بنائی تھی تاکہ بادشاہ کچھ ہدیہ دے دا تو میری لڑکی کی شادی ہو جائے گی، اور بادشاہ نے تو واپس کر دی. اس نے کہا تم نے بادشاہ کو دیکھا نہیں، تم شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس چلے جاؤ. اس وقت وہ زندہ تھے. شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس گئے اور وہ شال پیش کی اور بہت خوش ہوئی، فرمایا بہت اچھی شال ہے، اور کتنے دن ٹھہرو گے؟ اس نے کہا اتنے دن ٹھہرو. اچھا، ٹھہرنے سے پہلے، وہ جانے سے پہلے مجھ سے ملو. ملے ان سے جانے سے پہلے. کہنے لگے وہ وہاں تھیلا لٹکا ہوا ہے، اس میں سے جتنے دراہم دینار اس میں ہے سب لیتے ہو یا کچھ چھوڑتے ہو؟ جتنا لیتے ہو وہ لیتے جاؤ. اس نے کہا واقعی بادشاہ تو یہ تھے شیخ عبد القادر جیلانی تھے، وہ تو ویسے برائے نام بادشاہ تھے. نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات و مرد قلندر کی بارگاہ میں. تو یہ لیربو فی اموال الناس، تاکہ لوگوں کے مالکوں میں زیادتی کرے. فلا یربو عند اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا. اے لا ثواب فیہ للمعطی. تو کبھی ہبہ للہ ہوتا ہے جو صدقہ ہے، کبھی ہبہ للثواب ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ثواب دے دے، وہ بھی للہ ہوا. اور کبھی ہبہ للعوض ہوتا ہے کہ مجھے عوض مل جائے، اور کبھی ہبہ للریا ہوتا ہے. یہ 4 قسمیں ہوتی ہیں. وما آتیتم من زکات، اور جو تم زکات دیتے ہو، مال کو پاک کرنے کے لیے صدقہ دیتے ہو. زکات طہارت کو کہتے ہیں. زکات اور صدقہ طہارت الاموال ہے، طہارت الابدان ہے، طہارت الاخلاق ہے. طہارت الاموال ہے، مال پاک ہو گیا. طہارت الابدان ہے، اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے تو صدقے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم کو پاک کر دے گا. ان الحسنات یذہبن السیئات ہے. طہارت الاخلاق ہے، آپ کی کنجوسی اور آپ کی بخل کا علاج ہو جائے. تريدون
وجہ اللہ، جس سے تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کو. اولئک هم المضعفون، تو یہی لوگ اپنے ثواب کو ڈبل کرنے والے ہیں. مضعفون سے مراد ڈبل مراد نہیں ہے، بلکہ مضعفون سے مراد زیادہ کرنا مراد ہے. ڈبل ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو. ثوابهم بما ارادوا، اس میں التفات ہے خطاب سے. اس لیے کہ پہلے ما آتیتم خطاب ہے، اور فاولئک هم المضعفون یہ غائب کا صیغہ ہے. انتم المضعفون نہیں آئے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم. اب ما قبل میں تبعین صدقے کا ذکر آیا، اس لیے کہ اصل مقصود تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی اور انعامات. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تم کو موت دے گا. موت بھی نعمت ہے، اس لیے کہ اگر موت نہ ہو تو جنت کہاں ملے گی. ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تم کو زندہ دے گا، زندگی دے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا ہے تمہارے شرکا یعنی معبودین جو یہ کام کرتے ہیں، من شیء اس میں سے کوئی ایک کام بھی. ممن اشرکتم باللہ، من شرکائکم یہ مبتدا ہے، من بظاہر زائد ہے. هل شرکاؤکم من یفعل الذی یفعل من ذلکم من شیء یہ خبر ہے. لا بالکل نہیں. سبحانہ اللہ تعالیٰ پاک ہے عیب سے، شریک سے، ولد سے. وتعالی اور بلند بالا ہے عما یشرکون. ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا فساد لوگوں کے شرک کی وجہ سے اور معاصی کی وجہ سے. فساد ظاہر ہوا فی البر خشکی میں. البر یعنی القفار، قفر کی جمع ہے صحراؤں میں. وقحط المطر، بارش کی کمی قلت نبات کی وجہ سے. یا یہ کہیے کہ خشکی میں فساد. خشکی میں فساد کیا ہے؟ برکت کی کمی ہے، احراق ہے. مطر کی کثرت قلت ہے، قلت نباتات ہے، کثرت الاموات ہے، احوال اور مصائب ہے، زلزلے ہے. یہ فساد فی البر ہے. والبحر اور سمندر میں. نمبر 2 والبحر اور شہروں میں. شہر کو بحر کہتے ہیں اس لیے کہ شہر اپنی وسعت کے ساتھ بحر کے ساتھ مشابہ ہے. جیسے بحر وسیع ہے، شہر بھی وسیع ہے. یا شہر کو بحر کہتے ہیں تفاولت، اللہ کرے کہ اس میں پانی کی کثرت ہو، کیونکہ پانی کی قلت کی مصیبت ہے. یعنی البلاد التي على الانہار، یعنی وہ شہر جو پانی پر ہے، نہر پر ہے یا سمندر پر ہے. تو بحر کے اندر فساد آیا. بحر میں فساد یہ ہے مچھلیاں کم ہو گئیں. بحر میں فساد یہ ہے کہ سونامی آ گئی. بحر میں فساد یہ ہے کہ طوفان آ گیا. بحر میں تو یہ ہے کہ اس میں لوگ غرق ہو گئے. اور قلت مطر، اگر بارش کم ہے تو بارش کی وجہ سے موتیاں بنتے ہیں، تو پھر موتیاں کم بنیں گے، اس لیے کہ صدف کا منہ بند ہو جاتا ہے بارش کے قطرے سے، تو اس سے موتی بنتا ہے. اگر بارش نہ ہو تو پھر موتی نہیں بنتا. ظہر الفساد، فساد ظاہر ہوا لوگوں کے شرک کے اور کفر معاصی کی وجہ سے. فی البر خشکی میں ان چیزوں سے جو بتایا. والبحر اور سمندر میں، یا سمندر والی سمندر کے قریب جو شہر ہے یا مطلق شہر. بعض لوگ کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر فی الرجال،
رجال بر ہے، والبحر سمندر سے موتیاں نکلتے ہیں، اور عورتوں سے، بحر سے مراد وہ عورتیں ہیں، اور عورتوں سے موتیاں نکلتے ہیں، موتیوں کی طرح اولاد. بعض کہتے ظہر الفساد فی البر عوام والبحر علماء. جو علماء ہے وہ بحر کی، جیسے بحر پانی دیتا ہے تو علماء لوگوں میں علم تقسیم کرتے ہیں. یہ من قبیل اشارات ہو جائے گا، ورنہ بر بمانا عوام اور بحر بمانا علماء یہ اشارے کے درجے میں ہے. یہ جو فساد مختلف طریقے پر آیا وغیرہ، تحت المطور وغیرہ، یہ کیوں آیا؟ بما کسبت ایدی الناس، بما ان گناہوں کی وجہ سے اور شرک کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کیے ہیں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، ویعفو عن کثیر بہت کو معاف کرتے ہیں. یہ جو فساد فی البر والبحر ہے، مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں، یہ بما کسبت ایدی الناس، یہ مسلمانوں کے لیے ہے. اگر کافر پر آئے مصیبتیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ آئے تو جنت الکافر ہے، الدنیا جنت الکافر، ان کے لیے ضروری نہیں ہے. لنذیقہم لیذیقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو چکھائیں. بعد الذی عملوا، بعد جزا الذی عملوا جو انہوں نے کیا ہے، جزاء بعد اعمالہم اے عقوبتہ لعلہم یرجعون، تاکہ اپنے شرک یا کفر سے یا اپنی معاصی سے واپس آ جائے. یرجعون یتوبون من المعاصی، اس لیے ان پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں. کفار مکہ سے کہے تخویفی دنیاوی کہ تم چلو زمین میں اور دیکھ لو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیا تھا. کان اکثرہم مشرکین، ان میں اکثر مشرک تھے، تو ہلاک کیے گئے شرک کی وجہ سے. اور ان کے مساکن، ان کے منازل خاویۃ خالی ہے یا خاویۃ ساقطۃ. اس لیے فاقم وجہک للدین القیم، آپ اپنی ذات کو سیدھا کر دیں. للدین القیم، دین مستقیم پر، آپ دین مستقیم پر اپنی ذات کو، اپنے آپ کو چلائیں. فاقم مقدر ہے ما قبل میں، اذا ظہر الفساد فاقم وجہک للدین القیم. لغوی معنی یہ ہے سیدھا کرو، وجہ کا اپنا رخ، اپنا چہرہ، للدین القیم سیدھی دین کی طرف، یہ لغوی معنی ہے. من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، جس کے لیے واپس کرنا نہیں ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لا مرد لہ کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ لا یردہ احد، لا مرد لہ اے لہذا اليوم لا یردہ احد. اور یہ کس طرف سے آئے گا؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے جب آئے گا تو پھر کوئی اس کو واپس نہیں کر سکے. دوسرا معنی یہ ہے کہ لا یردہ اللہ، لا مرد لہ من اللہ، جب وہ آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو واپس نہیں کرے گا. قیامت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قائم کرے گا. پہلا معنی ہو تو من اللہ یأتیہ کے ساتھ متعلق ہے، جب آ جائے اللہ کی طرف سے تو لا مرد لہ من احد. دوسرا معنی ہو تو لا مرد لہ من اللہ میں من اللہ مرد کے ساتھ متعلق. یومئذ یصدعون، اس دن لوگ یتفرقون الگ الگ ہو جائیں گے. یصدعون یتصدعون، صدع اس کو کہتے ہیں جس شیشے کو توڑ دیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس کو کہتے ہیں صدع. فاصدع بما تؤمر، آپ تبلیغ کریں جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے. فاصدع، آپ اس کو جہرن بیان کریں. اور لغوی معنی یہ ہے کہ آپ ایسا بیان کریں جیسے شیشے کو توڑ دیں اسی طرح
آپ باطل کو اس طرح توڑ دیں جیسے شیشے کو توڑ دیں. شیشہ ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں، باطل کو ایسا توڑ دے کہ جڑ نہ جائے. يتفرقون بعد الحساب الى الجنة والنار. کوئی جنت کی طرف، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. من کفر فعلیہ کفرہ، جو کفر کرے گا تو اس پر کفر کا وبال ہے، وبال کفر ہی، وبال کے معنی عقوبت و سزا. اور جو اچھا عمل کرے گا فلانفسہم یمہدون، وہ اپنے نفسوں کے لیے یمہدون اپنا بستر ہموار کر رہے ہیں، اپنا بستر برابر کر رہے ہیں. یمہدون مہد سے ہے، اور مہد بستر کو کہتے ہیں، جھولے کو کہتے ہیں. اپنے لیے جھولا ٹھیک کر رہے ہیں. یہ لغوی معنی ہے. اور معنی مراد کیا ہے؟ فلانفسہم یمہدون، وہ اپنے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے سامان کر رہے ہیں. یوتئون اپنے لیے سامان کرتے ہیں. توطئہ سامان کرنا، تیاری کرنا. من منازل ہے، اپنے لیے تیار کرتے ہیں. من منازل ہے مکانات اور جگہ. یحیئون منازلہم لہم، جنت میں. یجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے. یتفرقون کے ساتھ متعلق ہے، یصدعون کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین اور عمل صالح والے کو بدلہ دے. من فضلہ، اپنے فضل میں سے. تو بدلہ ملے گا تو اس کے عمل کی وجہ سے نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کا فضل عمل کے ساتھ شامل ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ لا يحب الکافرین، کافرین کو پسند نہیں کرتے. پسند نہ کرنا کنایہ ہے، یعاقبہم، ان کو سزا دے گا. اللہ تعالیٰ کی آیات اور قدرت کے دلائل میں سے یہ ہے ان یرسل الریاح، کہ بھیجتے ہیں مختلف ہواؤں کو. شمال جنوب اور صبا اور دبور. شمال سے ہو شمال ہے، جنوب سے ہو جنوب ہے، اور مشرق سے ہو تو صبا ہے، اور مغرب سے ہو تو دبور ہے. اللہ تعالیٰ مختلف ہواؤں کو بھیجتے ہیں. جب خیر کی ہوائیں ہو تو اس کے لیے ریاح ہے، اور جب شر کی ہوا ہو تو اس کے لیے ریح مفرد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خیر کی ہوائیں آہستہ آہستہ کبھی ایک طرف سے چلتی ہے، کبھی دوسری طرف سے چلتی ہے، کبھی تیسری طرف سے چلتی ہے. شر کی ہوا ایک طرف سے اتنی تیز ہوا چلتی ہے کہ ساری چیزوں کو اکھاڑتی ہے، تو اس کے لیے ریح کا لفظ آتا ہے. کہتے ہیں آندھی چلی ہے، تو آندھی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑی سی آندھی مشرق سے چلی، تھوڑی مغرب سے چلی. وہ ایک طرف سے ایسی چلتی ہے کہ پھر یہاں رمضان میں چلی تھی اور کتنی درختوں کو اکھاڑا تھا، ہم نے سنا ہے. تو یہ نہیں ہوگا کہ ایک درخت ایک جانب میں گری ہوگی، دوسری جانب دوسرا درخت دوسری جانب میں، سارے درخت ایک طرف گر گئے ہوں گے. تو اس لیے ریاح خیر کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوا چلتی تھی فرماتے تھے اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا، اس کو خیر کی ہوائیں بنا دے، شر کی ہوا نہ بنائے. مبشرات، خوشخبری دینے کے لیے، یعنی لتبشرکم بالمطر، تاکہ تم کو خوشخبری دے بالمطر. مطر کی جگہ غیث کا لفظ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ غیث خیر میں استعمال ہوتا ہے، مطر عام ہے. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو چکھا دے من رحمتہ، اپنی رحمت میں سے. رحمت کیا ہے؟ اس کا نتیجہ پانی اور ثمار وغیرہ وغیرہ، یعنی مطر والخسف اور خوشحالی. خسف خاکسالی کے مقابل میں ہے. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ چلتی رہیں کشتیاں بِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے، بِأَمْرِهِ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے. اور مقدر ہے لِتَفْرَحُوا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم خوش ہو کشتیوں اور ہواؤں کے چلنے سے، اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ تعالیٰ کے فضل اور رزق و تجارت فی البحر کے ذریعے سے. لعلکم تشکرون، اور تاکہ شکر ادا کرو. تو اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتے ہیں کیوں؟ تاکہ بارش کی خوشخبری دے دے، تاکہ کشتیوں کو چلا دے، اور تاکہ کشتیوں کے ذریعے سے تم تجارت کر کے رزق کو پہنچو اور شکر ادا کرو.
کتنی پیاری ہوا ہے ان نعمتوں کا اے اہل مکہ فتوحدونہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو جاؤ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا توحید کے بعد رسالت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا جیسے ہم نے ما قبل سے دوسرا ربط توحید کے بعد رسالت اور دوسرا ربط اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی بارش کو بھی چلایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے روحانی بارش کو بھی چلایا ہے روحانی ہواؤں کو بھی چلایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا تو یہاں سے تبلیغ والوں کی بات بے دلیل نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہواؤں کو چلانا اس کا ذکر فرمایا ظاہری ہواؤں کی چلانے کے بعد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا بتحقیق ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا ہے ان کی قوموں کی طرف یہ ہے ہدایت کی ہوائیں اور ہدایت کی بارش جاءوہم بالبینات تو انہوں نے پیش کی ان کے سامنے بالبینات معجزات بالبینات بالحجج الواضحات کھلی ہوئی دلائل ان کی سچائی پر رسالت میں الیہم ان کی طرف کہ ہم آپ کی طرف رسول ہیں تو انہوں نے تکذیب کی فانتقمنا من الذین اجرموا ہم نے انتقام لیا مجرموں سے اہلکنا الذین کذبوہم ان کو ہلاک کیا انتقام کا مطلب ہلاک کرنا وکان حقا علینا نصر المؤمنین اور بتحقیق واجب ہے ہم پر ہم نے اپنے اوپر واجب کیا نصر المؤمنین مسلمانوں کا مدد اس سے معتزلہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اصلح واجب ہے وکان حقا علینا نصر المؤمنین اور اہل سنت جواب دیتے ہیں کہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں یہ تفضلاً واجب کیا اپنے اوپر احساناً علی الکافرین باہلاکہم وانجاء المؤمنین اللہ الذی یرسل الرياح فتثیر سحابا اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی ہواؤں کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری ہواؤں کا ذکر فرمایا لیکن درمیان میں ہدایت کی ہواؤں کا ذکر فرمایا کہ اصل ہدایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتے ہیں فتثیر سحابا بس وہ اٹھاتی ہیں سحابا بادلوں کو اٹھانا بادلوں کو چلانا ہواؤں کا کام ہے یعنی تزعجہ تحرکہ اس کو حرکت دیتی ہیں ویبسطہ فی السماء اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلاتا ہے سحاب کو السماء اب اوپر فضا میں یعنی وسط السماء میں جو میں کیف یشاء جس طرح چاہتا ہے من قلت و کثرت کبھی مطلب مطبق ہے اور کبھی غیر مطبق ہے مطبق جو شامل اور عام ہو اور غیر مطبق غیر عام شامل نہ ہو ویجعلہ کسفا اور اللہ تعالیٰ بناتا ہے بادلوں کو کسفا ٹکڑے ٹکڑے ایک جگہ ٹکڑا دوسری جگہ ٹکڑا قطعا متفرقتا اور بفتح السین کسفا اور کسفا وترى الودق یخرج من خلالہ تو نکلتی ہے بارش کے قطرے من خلالہ اس کے درمیان سے ودق مطر اس بارش کو کہتے ہیں جس کے موٹے موٹے قطرے ہو اس کو ودق کہتے ہیں یخرج من خلالہ نکلتا ہے قطرے نکلتے ہیں یعنی بارش نکلتا ہے من خلالہ اس کے وسط اور اس کے درمیان میں جیسے ہوائیں چلتی ہیں بارش برستی ہے ہوائیں چلتی ہیں رحمت کے بادل چلتے ہیں اسی طرح جب تم ہدایت کی ہواؤں کو چلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں رحمت کی بارش یعنی اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہدایت کی بارش کو اور لوگوں کی اصلاح کی بارش کو چلائیں گے اور برسائیں گے فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اور جب پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس بارش کو مَن يَشَاءُ جس کو چاہتا ہے أَصَابَ بِهِ پہنچاتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے
اذا هم یستبشرون وہ خوش ہو جائیں گے. اسی طرح جب تم ہدایت کی ہواؤں کے نتیجے میں اصلاح اور علم اور دین کو پہنچاؤ گے تو لوگ خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو دین والے ہمارے پاس پہنچ گئے. پہلے ہم جہالت میں تھے، اب علم آ گیا. پہلے ہم بے فسق و فجور میں تھے، تو اب ہم دین کی لائن پر آ گئے. تو ہدایت بارش ہواؤں کی نتیجے میں بارش آ گئی اور ہدایت کی ہواؤں کی نتیجے میں دین آ گیا. اذا هم يستبشرون يفرحون بالمطر وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين. وإن كانوا اور بتحقیق تھے، یہ ان مخفف من المثقل ہے اس لیے کہ بعد میں لام ہے. اور بتحقیق تھے من قبل ان ينزل عليهم، اس سے پہلے کہ بارش ان پر برسائی جاتی. من قبل ان ينزل عليهم، اور من قبل ہی اس سے پہلے کہتے ہیں یہ ما قبل کے لیے تاکید ہے. من قبل ان ينزل عليهم یا من قبل ہی، وہ ایک من قبل ہی بارش کے ساتھ لگا دے، ایک من قبل ہی ہوا کے ساتھ لگا دے، ہوا کے چلنے سے پہلے. لمبلسین، یا ایک من قبل ان ينزل، ایک کو بارش کے ساتھ لگا دے، ایک کو سحاب کے ساتھ لگا دے، تو پھر تاکید نہیں بلکہ تاسیس ہو جائے گی. ایک بارش کے ساتھ، ایک ہوا کے ساتھ، یا ایک بارش کے ساتھ یا ایک سحاب کے ساتھ. لمبلسین، نا امید تھے. تو جو اپنے اصلاح سے نا امید ہو اس کو ہدایت مل جائے گی. انظر الی آثار اثر، اب دیکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے آثار کو. اسی طرح دیکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہوائیں چلاتے ہیں اس کے آثار، اس کے آثار کو سری لنکا میں دیکھو. کیف یحیی الارض بعد موتها، میں نے کیا کہا، کہاں دیکھو. پھر ہم میری بات کی تحقیق کرتے جائیے، میں نے متن بتایا، شرح آپ پوچھتے رہے لوگوں سے. کیف یحیی الارض بعد موتها، کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں زمین کو بعد موتها، اس کی موت کے بعد. یعنی یبسها بأن تنبت، ان ذلک، یقیناً یہی اللہ جس نے زمین کو زندہ کیا. لم یحیی الموتى، تو دیکھو توحید رسالت کے بعد قیامت. توحید رسالت، تخویف بشارت اور قیامت، یہ 5 مضامین ہوتے ہیں مکی صورتوں میں. بلکہ 6 کر دے تاکہ 6 نمبر پورے ہو جائے. یہ توحید، رسالت، تخویف، بشارت، دلائل قدرت اور قیامت، 6 ہو جائیں گے. 6 نمبر کی ضروری ہے، ہر جگہ 6 نمبر چلانا چاہیے. وهو على كل شيء قدير، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. دلائل قدرت کی جگہ اگر آیات بینات کہے تو دلائل قدرت کو بھی شامل ہو جائیں گے اور انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو بھی شامل ہو جائیں گے. تو پھر 6 نمبر یہ ہو جائیں گے، دلائل قدرت کی جگہ آیات بینات اور قیامت. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. اب یہ تخویف ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، وَاللَّهِ لَئِنْ، اور اگر بالفرض ہم بھیج دیں ریحًا ہوا، مضر، دیکھو یہاں ریحًا آیا، ریاح نہیں، علی نبات، نباتات پر، تو ہم مضر ہوا اور تیز ہوا اور آندھی بھیج دیں. فرأوہ مصفرًا، اور دیکھ لے وہ ہو ریح کی اس کے نتیجے کو. ہو ضمیر راجع ہے اثر المطر کو، اثر المطر یعنی نبات. بس وہ دیکھیں گے ہو مطر کو اور نبات کو، دیکھیں گے نباتات کو مصفرًا، پیلے پیلے. دوسرا ترجمہ فرأوہ، بس وہ دیکھ لے بادل کو مصفرًا، پیلا. بادل جب پیلا ہو جائے تو اس میں سے بارش نہیں برستی، جب سفید ہو کالا ہو پھر برستی ہے. تو رأوہ سحاب کو راجع ہو، یا رأوہ ضمیر ریح کو راجع ہو. اگر ریح مؤنث سماعی ہے لیکن
مذکر کی ضمیر بھی اس کی طرف راجع ہو سکتی ہے. بس وہ ہوا کو دے کے پیلی ہوا کا مطلب مضر، یعنی ہوا ٹھنڈی نہیں ہے بلکہ گرم ہے، حرارت والی ہے. جیسے آگ پیلی ہے تو یہ ہوا بھی گرم ہے، تو پھر ہوا کی طرف ضمیر راجع ہو جائے گی. اور اگر آپ کہے کہ پھر تو ہا ہونا چاہیے، اگر ہا آتا تو دوسری توجیحات بلڈوزر ہو جاتی، اس لیے دوسری توجیحات کا حال بھی خیال رکھا گیا ہے، اس کے لیے تو مذکر چاہیے. بہرحال عام مفسرین کہتے ہیں کہ ہو ضمیر نبات کو راجع ہے. مصفرن اس کو پیلا پیلا دیکھے یعنی خراب. لظلوا من بعدہ یکفرون، تو یہ لظلوا لصاروا وہ بن جاتے ہیں، یہ جواب قسم ہے، یعنی واللہ یہ قسم ہے، اور لئن یہ شرط ہے، تو یہ جواب قسم ہے جو جواب قائم مقام شرط قوائم مقام جزائے شرط ہے. من بعدہ اس کے اسفرار کے بعد یکفرون ناشکری کرتے ہیں، ناشکری کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نباتات اور ہمارے پاس فصلی تھی، ہماری فصلی پیلی ہو گئی، جل گئی. اس کو کہتے پیلا ہونا یعنی جل جانا، شدت حرارت کی وجہ سے اور شمس کی وجہ سے. یجحدون النعمت، تو وہ نعمت کی ناشکری انکار کرتے ہیں بالمطور، مطور کی نعمت کے. مطور تو ہے ہی نہیں تو ہمیں کیا ملے گا. اور اس لیے یہ ناشکری کرتے ہیں. فإنك لا تسمع الموتى، بے شک آپ موت القلوب کو نہیں سنا سکتے. یہ تو موت القلوب ہے کہ ان کو آپ نہیں سنا سکتے، تو یہاں مراد موت القلوب ہے، موت القبور نہیں ہے. آپ ان کو نہیں سنا سکتے. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے إنك لا تسمع الموتى، آپ ان کو نہیں سنا سکتے، یعنی آپ کے سننے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جیسے مردہ اگر سن بھی لے تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اگر آپ ان سے کہے آپ آ جائیے، آج ہمارے ہاں بہترین دعوت ہے، آپ اس میں شرکت کریں گے، قبول نہیں کر سکتا. یا آپ کہیں گے کہ آج امام حرم ہمارے ہاں آئے ہیں لینے شیعہ میں، آپ آ جائیے ان کے پیچھے نماز پڑھیں، نہیں آ سکتے. تو اسی طرح جیسے موتا بات کو قبول نہیں کرتے، تو اسی طرح یہ لوگ بھی ہدایت کو قبول نہیں کرتے. تو آپ جیسے موتا کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، قبول نہیں کروا سکتے، منوا نہیں سکتے، تو یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ دوسرا معنی ہے. اور تیسرا مطلب یہ ہے إنك لا تسمع الموتى، کہ آپ نہیں سنا سکتے موتا کو، یعنی کفار موتا کے ساتھ مشابہ ہیں، اور موتا کو سنانا خلاف عادت ہے. جیسے کفار جو پکے کافر ہے ان کو سنانا بھی خلاف عادت ہے، اور ان کو منوانا خلاف عادت ہے. اور خلاف عادت کام اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے، انسان کی طرف منسوب نہیں ہوتا. تو موتا موت القلوب ہو، یا موتا جو کہے کفار ہو، یا موت القبور ہو، ان کو سنانا آپ کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے. جیسے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جو آپ نے رمی کی تو آپ نے نہیں کی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمی کی. اس لیے کہ جو خلاف عادت رمی تھی کہ ایک مٹی نے سب پر اثر کیا اور سب کی آنکھوں میں پہنچ گیا، یہ خلاف عادت ہے. تو اگر میں کنکری ماروں اور آپ کو لگ جائے تو میں یہ نہیں کہوں گا یہ تو میں نے نہیں مارا، اللہ تعالیٰ نے مارا، اس لیے کہ عادت کے مطابق ہے. اور اگر میں ایک مٹی کنکریاں ماروں اور پورے مدرسے کے طلباء کے آنکھوں میں اور سروں پر پہنچے تو پھر کہیں گے یہ تو میں نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کی. تو اسی طرح ان پکے کافروں کو قبول کروانا یہ ایسا ہے جیسے موتا کو سنانا، اور موتا کو سنانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے. تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو سلام سنانا چاہے تو حدیث میں سلام کے سنانے کا ذکر آیا ہے.
کہ جب آدمی مسلمان بھائی کی قبر پر گزرے اور سلام کرے تو مردہ سلام کا جواب دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو سناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سنایا وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ. اور اس سے آگے یہ بہت شدید ہے. موتا کو نہیں سنا سکتے. موتا کو سنانا انتہائی مشکل ہے انسان کے لیے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ. اور بہرے کو آپ اپنی پکار اور اپنی آواز نہیں سنا سکتے. یہ اس سے کم درجے کا ہے، اس لیے کہ بہرا کچھ اشارہ تو دیکھ لے گا، تو اس لیے اس کو سنانا ذرا آسان ہے. مشکل ہے لیکن اتنا مشکل نہیں. اور آگے وما انت بہاد العمی، یہ اس سے ذرا کم مشکل ہے، اس لیے کہ اندھے کو اندھا تو سن سکتا ہے، تو اس کو آپ بتا سکتے او اندھے نابینا کس طرف جا رہے ہو، سامنے نالی ہے پیچھے ہٹ جاؤ، تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا. تو مشکل ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ قوت سامع عجیب ہے. تو اس میں انتقال ہے من المشکل من الاشکل الى المشکل، اور مشکل میں سے کم مشکل. الانتقال من الاعلى الى الادنى ہے. الدعاء اذا بتحقیق الحمزتین جیسے پڑھا و تسہیل الثانیت، اور دوسری میں تسہیل کر دے بینہا و بین یا حمزہ اور یا کے درمیان پڑھ لے. اذا ولوا مدبرین، اس وقت خصوصاً جب اذا ولوا رؤوسہم مدبرین ظہورہم، جب اپنے سروں اور پیٹھ کو پھیر دیں تو پھر تو انتہائی مشکل. وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور آپ نہیں ہیں ہدایت کرنے والے نابیناؤں کو عن ضلالتہم، ان کی گمراہیوں میں، ان کی گمراہی سے اس کو واپس کریں. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ نہیں سنا سکتے ہیں، قبول نہیں کرا سکتے ہیں، نہیں منوا سکتے ہیں مگر ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں. جو ایمان لاتے ہیں ان کو سمجھانا آسان ہے، اس لیے تبلیغ والے مسلمانوں میں کوشش کرتے ہیں، غیر مسلمانوں میں کوشش نہیں کرتے، اس لیے کہ مسلمانوں کا قبول کرنا آسان ہے، اور کافروں کی قبول کرنے کے لیے تو بڑے بڑے اسکالروں کی ضرورت ہے. وہ شبہات پیش کریں گے اور آدمی جواب دے گا، مشکلات ہوں گی. تسمعوا سماع افہام و قبول، صرف سننا مراد نہیں، سنتے تو سب کافر سنتے ہیں لیکن قبول کرنا مراد ہے. فہم مسلمون، پس وہ تابعدار ہوں گے، مخلصون بتوحید اللہ، یا مسلمون منقادون تابعدار. اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مزید دلائل. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا من ضعف، کمزور پانی سے، ماء مہین ماء حقیق. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالیٰ نے کمزوری کے بعد کر دیا اور پیدا کیا قوت کو. من بعد ضعف یعنی ضعف طفولیت، اس کے بعد قوت شباب جوان. ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر اللہ تعالیٰ نے قوت کے بعد کمزوری رکھی. وشیبتاً، اور بڑھاپا. ضعف الکبر بڑھاپا، شیب الحرم میں، اور بہت بڑھاپے کے سفید بال. شیب سفید بالوں کو کہتے ہیں. اور ضعف تینوں جگہ میں، ضعف بھی ہے ضعف بھی ہے. یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہے. ضعف اور قوت. شباب اور شیبہ، شباب جوانی اور شیبہ بڑھاپا اور سفید بال. اللہ تعالیٰ علیم ہے اور قدیر ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی.
یقسم المجرمون مجرم قسم اٹھائیں گے یعنی کافر ما لبثوا غیر ساعہ کہ وہ نہیں ٹھہرے تھے فی القبور یا نہیں ٹھہرے تھے فی الدنیا یا نہیں ٹھہرے تھے ما بین النفختین غیر ساعت تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی دیر کے علاوہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک کانوا یؤفکون اسی طرح ان کو حق سے پھیر دیا جاتا ہے. حق بات نہیں کہتے غلط بات کہتے ہیں یا پھیر دیا جاتا ہے یعنی ان کا ذہن معوف ہو گیا اور ٹھیک بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ بہت مدت تھی. کانوا یؤفکون یا کذالک کانوا یؤفکون اسی طرح ان کو حق سے پھیر دیا گیا تو انہوں نے کہا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. یہ حق بات سے یہ مراد ہے. تصرفون عن الحق عن البعث وما صرفوا عن الحق الصدق جیسے سچی بات سے پھیر دیے گئے فی مدت الوقت. وقال الذین اوتوا العلم والایمان اور جن کو علم اور ایمان دیا گیا ہے انہوں نے کہا یعنی فرشتے وغیرہ لقد لبثتم فی کتاب اللہ بتحقیق تم ٹھہرے تھے فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی کتاب میں لوح محفوظ میں یا فی کتاب اللہ فی علمہ اللہ تعالیٰ کا علم فی کتاب اللہ فی قضاء اللہ یوم البعث تک. فہذا یوم البعث یہ یوم البعث ہے جس کا تم انکار کرتے تھے. ولکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تم نہیں جانتے کہ یہ واقع ہے. فیومئذ لا تنفع الذین ظلموا معذرتهم بس اس دن ظالموں کو ان کی صفائی فائدہ نہیں دے گی. معذرت کرے کہ ہم ایسے تھے ہم نہیں سمجھے فی انکارہم لہم ولا هم یستعتبون اور نہ ان سے توبہ طلب کی جائے گی کہ تم توبہ کر لو. ولا هم یستعتبون اور نہ ان سے اپیل کے لیے کہا جائے گا کہ تم اپیل دائر کرو تو آپ کی اپیل قبول ہو جائے گی. جیسے ہائی کورٹ میں کوئی ہار جائے تو سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرے تو اپیل منظور ہو جاتی. ایسا نہیں ہوگا. لا یطلب منہم العتبہ عتبہ کا مطلب رجوع اور توبہ الی ما یرضی اللہ یا لا یطلب منہم الرضا کہ تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرو. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں بیان کیا من کل مثل ہر قسم کی مثالیں سمجھانے کے لیے. شرک کی مثال کفر کی مثال توحید کی مثال اور معبودات کی مثال عنکبوت کی مثال یا کل مثل ہر قسم کی صفت تنبیہا لہم. اور اگر آپ ان کے پاس لائیں گے بآیت کوئی معجزہ جیسے عصا ید موسیٰ لیقولن تو یہ کہیں گے اس میں سے نون رفع کہتے یہ مصنف سے خطا ہوئی ہے. یہ تو لیقولن ہوتا تو اصل میں لیقولن ہوتا. یہ تو لیقولن مفرد ہے تو حذف منہ نون رفع کیونکہ اذان ہو چکی ہوگی اور اس کے بعد جلدی جلدی مصنف لکھتے ہوں گے اس لیے انہوں نے یہ فرمایا ورنہ اس میں یہ تقریر نہیں چلتی. الذین کفروا لیقولن الذین کفروا کافر لوگ کہیں گے ان انتم الا مبطلون تم نہیں ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مگر باطل پر ہو. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگاتے ہیں ان کے دلوں پر لا یعلمون جو توحید کو نہیں جانتے ہیں. کما طبع علی قلوب ہؤلاء جیسے ان کے دلوں پر مہر لگائی. اس لیے آپ صبر کریں. ان وعد اللہ حق اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ قیامت کو لائیں گے. بنصرک علیہم ولا یستخفنک الذین لا یوقنون اور آپ کو نہ ابھاریں الذین لا یوقنون جو بعث پر یقین نہیں کرتے ہیں وہ آپ کو نہ ابھاریں. آپ کو نہ ابھار یہ معنی ذرا مشکل ہو گیا آسان کر دو. ولا یستخفنک اور آپ کو بے صبر نہ بنائیں الذین لا یعقلون جو اللہ کی یقین بعث پر نہیں رکھتے وہ آپ کو بے صبری پر آمادہ نہ کرے. وہ آپ کو ہلکا نہ کرے کہ آپ صبر نہ کریں بے صبری کریں. یو لا یوقنون بالبعث کہ لا یحملنک علی الخفت یہ آپ کو آمادہ نہ کریں علی الخفت خفت پر والطیش اور غصے پر والقلق اور پریشانی پر والعجلت اور تعجیل پر کہ آپ جلدی کریں ان پر بد دعا کریں. بترک الصبر تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو بے صبر نہ کرے.
کہ لا تترکنہ یعنی آپ نہ چھوڑ دیں ہو صبر کو، تترکنہ میں ہو ضمیر صبر پر آ جائے گا، لا تترکنہ صبر.